نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: والله خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے سب: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لاولا احمد مجتبی مکین گنبد خضرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج 28 ربیع الثانی شریف 1443 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک آپ حضرات کے سامنے رزق میں برکت کے اسباب پر تھوڑی سی گفتگو پیش کی تھی. اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے رزق میں برکت کے اسباب کے عنوان پر آپ کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. سن کے سنا کے مالک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. رازق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو بھی جاندار اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے رزق عطا فرماتا ہے. انسان بعض اوقات ایسے ناشائستہ کام کرتا ہے جو انسان کی انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو کر اس کے لیے رزق کے ذرائع تنگ کر دیتا ہے.
جب رزق انسان کا تنگی کی طرف چلا جائے اور انسان رزق کے معاملے میں، روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہو جائے، تو اسلام بندہ مومن کی رہنمائی کرتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم ان کو اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو رزق حلال کی دعا مانگنی چاہیے۔ رزق حرام تھوڑا زیادہ بھی ہو پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور رزق حلال تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو تعلیم و تبلیغ یہی کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی رزق کی دعا مانگے تو رزق حلال، اور اولاد کی جب بھی دعا مانگے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو صفت رزاق رکھتی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، ذو القوت المتین، اور وہ گرفت اور پکڑ کے اعتبار سے بھی بہت سخت ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر 3 اسباب میں نے آپ کے سامنے رزق میں برکت کے بیان کیے تھے، جن میں پہلا سبب تھا پرہیزگاری، تقوی۔ اللہ تعالیٰ کا انسان اپنے دل میں ڈر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا رزق کے اندر برکت کا سبب ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے۔ جو بندہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے افلاس اور غربت دور کر کے اس کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے ہر لحاظ سے خوشحال فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز جو رزق میں برکت کا سبب ہے وہ ہے شکر ادا کرنا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زبانوں پر شکر نہیں آتا۔ جس انسان سے بھی پوچھیں کہ کیا حال ہے، وہ کہتا ہے کہ بس چنگے ماڑے دن گزر ہی رہے، حال ماڑے ہی ہیں۔ دن جب وہ اچھے نہیں گزر رہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں حقیقت پر کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انسان بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اور وہ کہے کہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار سے گزرے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے سر پر یعنی کہ ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، کپڑے کے ساتھ سر کو کس کر اس نے باندھا ہوا ہے اور آہو بکا کر رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا برخوردار کیا بات ہے، تم کیوں بازار میں شور کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے سر کو شدید درد ہے۔ آپ نے پوچھا کب سے تم کو درد ہے؟ کہتا ہے کہ آج تیسرا دن ہے، مجھ کو سر میں شدید درد ہے۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، کہتا ہے کہ 3 دن سے مسلسل مجھے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے میری عمر 34 سال ہے۔ آپ نے پوچھا کیا آج سے پہلے یا ان 3 دنوں سے پہلے بھی تم کو ایسے شدید درد ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں، زندگی میں پہلی بار مجھے شدید درد ہوا ہے اس طریقے سے، اور میں نے سر کو باندھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا وہ رب جس نے تم کو 34 سال صحت عطا کی ہے، تم نے کبھی صحت کی پٹی بھی سر پہ باندھی ہے؟ کیا کبھی تم نے اس صحت کا بھی شکر ادا کیا ہے؟ آج اس خدا نے تم کو آزمانے کے لیے اگر 3 دنوں سے سر میں درد ڈالا ہے تو زمانے میں پٹی باندھ کر، ناشکری کی پٹی باندھ کر لوگوں کے سامنے آہو بکا کر رہا ہے،
تو اللہ کا شکر ادا کر کہ یا اللہ میں تیرے آزمائش اور امتحان میں ہوں، مالک میں تم سے صبر کا سوال کرتا ہوں، اس امتحان میں مجھے صبر عطا فرما، اور جب میں صبر کروں گا تو صبر کا پھل اللہ یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ سر کا درد دور فرما دے۔ فرمایا تم شکر کی پٹی سر پر کیوں نہیں باندھتے؟ ناشکری کی تم پٹی بہت جلدی باندھ لیتے ہو۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں انسان غفلت کا شکار ہے، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ صحت مند ہے تو انسان غافل ہے، فراغت میں ہے، ویلا ہے، کام کاج نہیں ہے تو انسان غافل ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کو صحت کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو پھر ایام فرصت یاد آتے ہیں، لیکن پھر اس مصروفیت میں انسان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو وہ فراغت کے ایام میں کر سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اگر تمہارے پاس 5 چیزیں ہیں تو یقیناً ان 5 چیزوں کے بعد اور 5 چیزیں تمہارے پاس آنے والی ہیں، لیکن ان آنے والی 5 چیزوں سے پہلے ان پہلی 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو، غنیمت سمجھو۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس زندگی ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے ہوگا تم اس وقت نیک کام کرنے کا ارادہ کرو گے بھی، تب بھی تم کو فرصت نہیں دی جائے گی، تم کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج اپنی زندگی کی قدر کرو، جب تم موت کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر تم تمنا کرو گے کاش اللہ تعالیٰ ایک بار مجھے زندگی لوٹائے اور میں جاؤں، جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ساری زندگی سجدے میں گرا رہوں، نمازیں ادا کروں، حج کروں، عمرے کروں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، رزق حلال کماؤں۔ فرمایا اس وقت تمہاری یہ خواہش بن کر رہ جائے گی، حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ پھر فرمایا سرکار نے بیمار ہونے سے پہلے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو۔ آج صحت ہے تو صحت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس صحت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی آج تم عبادت کر سکتے ہو، کل جب تم بڑھاپے کے جب وہ اندر چلے جاؤ گے تمہارے اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، تم زمین پر سجدہ کرنا چاہو گے بھی تو تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے گھٹنوں میں درد ہوگا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب جوان تھے، صحت مند تھے تو نارملی وہ بھی نماز ادا کرتے تھے، زمین پر سر جھکاتے تھے۔ آج یہ حالت بڑھاپے میں ہے، آج یہ شیخ کی جب وہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آج ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش اللہ صحت دے تو ہم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، آج ہم بھی اپنا سر زمین پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائیں۔ تو جو حقیقت میں نماز اور بندگی کا سکون زمین پر سجدہ کرنے سے آتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر عبادت میں سجدہ کرنے میں سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آج اللہ نے تم کو صحت دی ہے تو آج تم اللہ تعالیٰ کے بغوڑے بنے بیٹھے ہو، آج تم کو خدا یاد نہیں ہے، آج تم مسجد سے دور ہو، آج تم قرآن سے دور ہو، آج رحمان سے دور ہو۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے تو اس وقت تم کہو گے کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہے وہ بھی اللہ کی توفیق، بڑھاپے میں بھی نماز ادا کرنا، نیک کام کرنا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن جو عبادت انسان کی جوانی کی ہے اس کی قیمت کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرمایا اقبال کہتے ہیں کہ جو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کر لینا جب انسان کی خواہشات عروج پر ہوں، جب انسان کی جب وہ تمنائیں عروج پر ہوں، اور جب شیطان اس انسان پر حملے پہ حملہ کر رہا ہو اور انسان سے دن رات صبح و شام گناہ کروا رہا ہو، اس جوانی کی عمر میں اگر انسان کا ماتھا اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہو جائے، اگر انسان کا سینہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، کہا کہ در جوانی
तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो अल्लाह के नबियों का शेवा है जवानी में तौबा इस्तिगफार करना। वक्त पीरी गुर्ग जालम में शवत परहेजगार, बुढ़ापे में तो शेर भी कहता है कि आज के बाद मैंने शिकार नहीं करना। अगर तू यानी कि जवानी में कहता कि मैं शिकार नहीं करता तब तो कमाल था, शेर ताकतवर जानवर है, जब जवान होता है तो हर चीज को चीर फाड़ कर रख देता है, लेकिन जब वो बुढ़ापे में चला जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसके आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं, जब उसके पंजे कमजोर पड़ जाते हैं, तब वो आजिज़ी दिखाता है कि बस यार हुण जिंदगी नहीं रही, हुण मैं आज तो बाद शिकारत नहीं जाना। अगर वो शिकार पे जाए तो कैसे जाए, उसके तो पंजे में अब गिरफ्त बाकी नहीं रही, उसके पंजे में ताकत बाकी नहीं रही, उसके आज़ा अब पहले की तरह सेहतमंद नहीं रहे। तो कमाल ये है कि बंदा बुढ़ापे में आकर तौबा करे, उससे बड़ा कमाल ये है कि इंसान जवान हो, जवानी में तौबा करके अल्लाह ताला का बंदा बन जाए। तो जवानी ये अल्लाह ताला का इनाम है, इस जवानी को अल्लाह के हुक्म के ताबे करना चाहिए। फिर सरकार ने फरमाया कि खुशहाली को, अपनी मालदारी को तंगदस्ती से पहले पहले कदर जानो। हर शय पर अरूज के बाद जवाल आता है। पहले नवाज शरीफ आया, उसका डंडा चल रहा था, आज इमरान खान है, आज नवाज शरीफ को पूछने वाला कोई नहीं है। मुशर्रफ आया, उससे पहले बेशुमार बादशाह आए, अपना वक्त पर तोती बोलता था उनका और उनका इक़्तिदार था, लेकिन जमाने ने करवट बदली। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह का कुरान कहता है कि हम लोगों में दिन फेरते रहते हैं, ये दिन अच्छे बुरे आते रहते हैं, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी खुशहाली, कभी तंदुरुस्ती, कभी उरूज, कभी जवाल। एक अल्लाह की जात है जिसको जवाल नहीं है, बाकी कायनात की हर शय को जवाल आना है। जो पैदा हुआ उसने मरना जरूर है, जो फूल खिला उसने मुरझाना जरूर है, जो सूरज तुलू हुआ उसने गरूब होना जरूर है। कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर शय फना हो जाएगी, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो खुदा का नाम बाकी रह जाएगा। तो फरमाया कि तुम अपने खुशहाली के दिनों को, मालदारी के दिनों को गनीमत समझो, तंगदस्ती के अयाम से पहले पहले, अपने यानी कि गुर्बत आने से पहले पहले। ऐसा ना हो कि आज तुम पैसे के मालिक हो, करोड़पति हो, आज जमीनें भी ले ली, बैंक बैलेंस बना लिया, गाड़ियां ले ली, सब कुछ ले लिया, तो तुम अय्याशी करना शुरू कर दो और शैतान के पैरोकार बन करके फजूल खर्ची शुरू कर दो। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इखवान शयातीन, जो फजूल खर्च हैं वो शैतान के भाई हैं, वो शैतानी रास्ते पर हैं। अगर रब ने माल दिया है तो मिट कर खाओ, सेविंग करो, बचाओ आने वाले वक्तों के लिए। आज सारा लगा दोगे, कल जब कोई मुश्किल वक्त तुम्हारे सर आएगा तो फिर तुम्हारे हाथ में कोई नहीं होगा, तो फिर तुमको नदामत और परेशानी बनेगी। तो रिज़्क जब इंसान के पास हो तो रिज़्क में बरकत ये है कि पहली बात तो ये कि इंसान के पास रिज़्क हलाल हो, तो उस रिज़्क हलाल को कभी भी इंसान फजूल ना खर्च करे, बल्कि दानाई के साथ अपना पैसा भी खर्च करना, ये अंबियाए कराम की तबलीग है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि किसी अल्लाह के वली के पास एक बंदा गया, तो जाकर वो गुर्बत और अफलास की शिकायत करना शुरू कर दी उस बंदे ने कि हुजूर दुआ करें, मेरे पास कुछ नहीं रहा, बड़ा गरीब हो गया हूँ, बड़ा कंगला हो गया हूँ, बड़ा ही मैं यानी कि कमजोर हो गया हूँ, मुफलिसी और नादारी ने मेरे ऊपर पंजे गाड़ लिए हैं, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, दुआ फरमाएं। अब सुने उस अल्लाह के वली की बातें। उस अल्लाह के वली ने उस बच्चे को, उस बंदे को पास बिठाया और कहा कि ए बरखुरदार, अगर मैं तुमको 10,000 दीनार दूं और तुझको कहूं कि आंखों की बिनाई मुझे दे दे, क्या तू इस बात पर राजी है? कहता है कभी भी नहीं, मैं 10,000 दिरहम लेकर कभी भी अपनी आंखें नहीं दे सकता, क्योंकि आंखों से तो सारी दुनिया का नूर है, आंखों से दुनिया की बहार है, आंखों से दुनिया की चमक दमक देखता हूँ, अगर नाबीना हो गया तो ये दुनिया मेरी किस काम की। आपने फरमाया अच्छा, अगर मैं तुमको 10,000 दीनार दूं तो तुमको कहूं कि तेरे अंदर जो कानों की सुनवाई है, समाअत की ताकत है, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या तू इस बात पर राजी है कि 10,000 दिरहम ले ले और कानों की सुनवाई दे दे, तू यानी कि कानों से सुन न सके, क्या राजी है?
کہتا ہے نہیں حضور میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں۔ آپ نے کہا اگر میں تم کو 10,000 دینار دوں اور کہوں کہ تیری زبان کی گویائی ختم ہو جائے، تو کلا ہو جائے، تو بول نہ سکے، تیری زبان سے کوئی لفظ نکل نہ سکے، کیا اس بات پر راضی ہے؟ کہتا ہے نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ آپ نے کہا اگر تجھ کو میں 10,000 دینار دوں اور کہوں کہ تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ختم ہو جائے، کوئی چیز تو پکڑنا چاہے تو تیرا ہاتھ پکڑ نہ سکے، کیا راضی ہے؟ تو 10,000 دینار لے لے، تو کہتا ہے میں غریب ہوں، 10,000 دینار لے لے اور ہاتھ کٹا لے، کیا تو راضی ہے؟ کہتا ہے نہیں میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں۔ اس پر اللہ کے ولی نے کہا اگر میں تم کو کہوں کہ تیرے پاس 10,000 دینار ہو، تیرے قدموں میں چلنے کی طاقت نہ رہے، کیا راضی ہے؟ کہتا ہے نہیں میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے بچے، اے میرے برخوردار، اگر 10,000 دینار کے بدلے میں تم کو یہ کہوں کہ تیرا معدہ خراب ہو جائے، وہ کھانا ہضم نہ کر سکے، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ کہتا ہے میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہوں۔ اللہ کا ولی کہتا ہے اگر 10,000 دینار کے بدلے تجھ سے تیری عقل کی نعمت لے لی جائے، تو کوئی بات سمجھ نہ سکے، تو کسی بات کا فیصلہ نہ کر سکے، تیرا عقل تیرا دماغ کام نہ کرے، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ کہتا ہے اس بات پر میں راضی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا مثانہ کام کرنا چھوڑ دے، تیرے مثانے میں تیرا پیشاب نہ ٹھہرے بلکہ تو کھائے تو تیرا پیشاب بہ جائے، تیرے لباس پر اور تیرے وجود پر وہ لگ جائے، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے برخوردار، اگر تیری آنتوں کا نظام ختم ہو جائے، کوئی بھی چیز تیری آنتوں میں ٹھہر نہ سکے، وہ بھی بہ جائے، تیرا نظام میں انہضام ڈسٹرب ہو جائے، تو 10,000 دینار لے لے، کیا راضی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے کہا تو کیسا نادان ہے، تو کہتا ہے کہ میں مفلس و نادار ہوں، 1,00,000 دینار کا مالک ہے اور تو پھر غربت کے دعوے کرتا ہے، 1,00,000 دینار کا تو مالک ہے اور تو پھر افلاس کی شکایت کرتا ہے۔ اے میرے برخوردار، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اللہ کا انسان پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صحت عطا فرمائی ہے۔ صحت سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ اے میرے بچے، تو اس صحت پر اللہ کا شکر ادا کر، تو ایک بار شکر ادا کرے گا اللہ تیری برکت، رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ صحت پر شکر ادا کرنا، اور خالی شکر اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اس کو شکر نہیں کہا جاتا۔ شکر کے صوفیاء کرام نے 3 درجے بیان کیے ہیں، 3 درجے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے انسان کا دل شکر ادا کرے، انسان کا دل اس بات کو مانے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر مہربانی ہے کہ میرا دماغ سلامت ہے، میری زبان سلامت ہے، میرے کان سلامت ہیں، میرا ناک سلامت ہے، میرا پیٹ اور میرا مثانہ سلامت ہے، میرے بازو اور میرے ٹانگ سلامت ہیں، میرا پاؤں سلامت ہے۔ جب انسان صحت مند لوگوں کو دیکھتا ہے اور انسان بیمار ہوتا ہے، اس وقت انسان کو اپنے اعضاء کی قدر آتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد جا رہے تھے، جامعہ مسجد میں، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اللہ کے نیک صالح انسان ہے، لوگ قدر کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں آپ سے، تو آپ جا رہے تھے، غربت و افلاس کا یہ حال تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو آپ نے دل میں یہ سوچا، زبان پہ بھی کلمات یہ آئے نہیں ہیں، دل میں سوچا کہ کیسی غربت، کیسا افلاس اور کیسا میرا مقام کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور حال میرا یہ ہے میرے پاؤں میں جوتے کوئی نہیں ہے، میرے پاس چند آنے ہوتے، میں جوتا لے کر پاؤں میں ڈال لیتا تو پھر چلنا آسان ہوتا۔ اب یہ خیال دل میں اور دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، زبان پر یہ بات آئی نہیں ہے۔ چلتے چلتے مسجد کے پاس پہنچے تو مسجد کی سیڑھیوں کے باہر ایک معذور بندہ، حاجت مند بندہ، مانگنے والا بندہ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھا، جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہ مسجد کے پاس لے کر آیا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا، فوراً وہاں پر ہی اللہ کے حضور سر جھکا دیا، توبہ اور استغفار کر کے کہا یا اللہ بے شک میں غریب ہوں لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا، میں پاؤں پہ چل کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو سب سے پہلے
انسان کا دل مانے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب نے مجھے صحت عطا کی ہے۔ انسان بے شمار مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تم دیسی گھی نہیں کھا سکتے، تم فروٹ نہیں کھا سکتے، تم گندم کا آٹا نہیں کھا سکتے، بس صبح تم نے ایک بند لینا ہے، ایک ٹوسٹ لینا ہے، تم نے جب وہ ہلکی غذا کھانی ہے۔ لاکھوں روپے کا مالک ہے بندہ، لیکن وہ اچھی غذا کھانے کا اہل نہیں ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ اگر انسان ہر چیز کھا جائے، کہتے ہیں لکڑی کھاؤ پتھر کھاؤ ہمارا معدہ طاقتور ہے، اس انسان کو کبھی بھی غربت کی شکایت نہیں اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ جس کے اعضائے بدنیہ سلامت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، تو انسان کے پاس پیسے کا آنا جانا، دولت کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے۔ اگر انسان کے پاس صحت نہ رہے تو اس کا وہ سونا بھی کسی کام کا نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر صحت اچھی ہو تو انسان جب وہ لسی میں نمک اور مرچیں ڈال کر کھانا کھا لے وہ کہتا ہے کہ میں صحت مند و توانا ہوں۔ اگر انسان بیمار پڑ جائے، سقیم ہو جائے، کمزور ہو جائے اور اس کے سامنے سونے جیسا بھی اور کوئی غذا رکھی جائے تو انسان کھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ لہٰذا شکر ادا کرے انسان کہ اللہ نے مجھ کو صحت مند بنایا ہے، میں صحت مند ہوں، تو سب سے پہلے انسان اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا درجہ شکر کا یہ ہے انسان کی زبان بولے، پھر زبان کا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ زبان سے شکریہ ادا کرنے سے پہلے دل کا شکر ضروری ہے۔ اگر دل شکر گزار نہیں ہے تو زبان تمہاری بولتی ہے تو یہ منافقت ہے، یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان کا شکر اس وقت قابل قبول ہے جب انسان کا دل بھی مانے کہ واقعتاً میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہوں، اللہ نے مجھ پہ یہ مہربانیاں کی ہیں۔ پہلے دل شکر ادا کرے، پھر آپ کی زبان اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب دل اور زبان اللہ کا شکر ادا کرے پھر عملی طور پر انسان کو شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور عمل کا جو سب سے اعلیٰ معیار شکر کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، کہے مالک تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھ کو مال دیا، مجھ کو اولاد دی، مجھ کو تو نے صحت عطا کی، مجھ کو معاشرے میں تو نے عزت عطا فرمائی۔ فرمایا جب انسان دل سے، زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ خوش ہو کر انسان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے شکر، اور یہ ہے انسان کے یعنی کہ روزی اور روٹی میں، رزق میں برکت کے اسباب۔ اور چوتھا اس کے بعد اگلا جو رزق میں برکت کا سبب ہے وہ ہے توکل اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آج ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، آج ہم کو اپنے پیسے پر بھروسہ ہے، دکان پر بھروسہ ہے، فیکٹری اور مل پر بھروسہ ہے، گاڑی پر بھروسہ ہے، ملازم پر بھروسہ ہے، لیکن آج ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں، یہ سارے وسائل ہیں، یہ عارضی ہیں۔ حقیقی انسان کی ذات جس پر بھروسہ کر سکتی ہے وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول رحمت جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب تم یہ کہہ دو کہ میرا یہ کام خدا کے حوالے ہے، پھر خدا کبھی تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ اپنے معاملات میں اللہ کے حضور یعنی اپنے آپ کو سپرد کرو۔ سرکار فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو خدا تم کو ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔
کیسے؟ سرکار میں تغدو خماسن و تروح بتانا، جب صبح گھونسلے سے اڑتے ہیں ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ رب کے رزق سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ پرندے ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، وہ پرندے جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، جن کے پاس دکانیں اور فیکٹریاں نہیں ہیں، جب خدا ان بے زبان پرندوں کو یعنی کہ بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا اور رب ان کو رزق دیتا ہے، جب رب تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو وقت مقرر پر رزق دے رہا ہے، اے انسان وہ خدا تم کو رزق کیوں نہیں دے گا جب تیرا ماتا دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھک کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور جب تو صبح و شام رب کا نام لیتا ہے وہ غفور رحیم تجھ کو رزق سے محروم کیسے کرے گا؟ فرمایا تم ایسے خدا پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو خدا تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح جب اڑتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ اللہ کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس واقعہ کو تذکرۃ الاولیاء میں صاحب کتاب نے نقل فرمایا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بڑے بڑے وقت کے رئیسوں نے ان کے رشتے کے لیے آفر کی، پیشکش کی، لیکن حضرت ابو شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے انکار کر دیا۔ بیٹی کا رشتہ امیروں کے ساتھ نہ کیا، رئیسوں کے ساتھ نہ کیا۔ بیٹی کو بٹھا کر کہا بیٹی میں تیری شادی کسی ایسے انسان سے کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہو، کسی متوکل کے ساتھ تیرا میں رشتہ کروں گا۔ چند دن گزرے، آپ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد کے ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، آپ نے نور بصیرت کے ساتھ اس کو دیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے کے یعنی فراست قلبی سے بچا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے حقیقت کو جان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنی یعنی مصلی پہ بیٹھا ہے، جوان کو دیکھا، اس کو پاس بلایا، بٹھایا، پوچھا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو؟ اس نے کہا میں تو مسافر ہوں، میں دور دراز سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں نے نکاح نہیں کیا، غریب ہوں، مسافر ہوں، مجھے کون بیٹی دے گا، کون بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرے گا؟ آپ نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 بندوں کو بلایا، گواہ بنا کر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا، نکاح پڑھا دیا۔ جب وقت رخصتی آیا، بیٹی کو روانہ کرنے لگے تو ابو شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیٹی کو کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں نے تیرا رشتہ ایک ایسے بندے سے کیا ہے جو متوکل علی اللہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، جو صائم اللیل ہے اور یعنی جو صائم النہار اور قائم اللیل ہے، رات کو قیام کرنے والا ہے اور دن کو روزے رکھنے والا ہے، نیک خصلت انسان ہے، شریف ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا۔ بیٹی میں تیرا رشتہ کے ساتھ کر رہا ہوں اور میں تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بیٹی اس اپنے خاوند کے ساتھ اپنے گھر میں جاتی ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو افطاری کا ٹائم ہوا، اس بچے نے، اس جوان نے دن بھر روزہ تھا، شام کو جب روٹی کھانے لگے، افطاری کرنے لگے، ایک روٹی گھر میں موجود ہے، آدھی روٹی کے ساتھ یعنی کہ اپنا پیٹ بھرا اور آدھی روٹی کو کپڑے میں یعنی کہ لپیٹا اور ایک طرف رکھ دیا۔ وہ عورت سارا منظر دیکھ رہی ہے، اس نے پوچھا یہ تم نے آدھی روٹی کھائی ہے اور آدھی روٹی بچا کر تم نے رکھ دی ہے، کیوں رکھی ہے؟ اس جوان نے کہا انشاءاللہ تعالی جب صبح میں سحری کروں گا، روزے کے لیے اٹھوں گا تو میں اس روٹی کو کھا کر پیٹ کو تقویت دوں گا اور میں روزہ رکھ لوں گا، میں صبح کو یہ بچا کر رکھ رہا ہوں۔ جب اس جوان نے یہ بات کی، عورت اٹھی، دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس جوان نے آواز لگائی اے میری خاتون کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، میرا تیرے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے وجہ پوچھی کیوں، تو کیوں جاتی ہے؟ اس نے کہا میرے باپ نے تو کہا تھا کہ یہ تیرا خامد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں تیرے اندر خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ خدا جو تم کو شام کے وقت رزق دے رہا ہے وہ خدا تم کو صبح بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ تو نے
نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ روٹی پر بھروسہ کر کے اس روٹی کو بچا کر رکھ دیا۔ جب عورت کا یہ یعنی کہ کلمات سنے اس جوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، روٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ روٹی باہر صدقہ کر دی۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو آنے والے دن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کی نسبت زیادہ رزق عطا فرما دیا۔ کہا جو بندہ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے ایسے جیسے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اپنے رزق کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری دکان بڑی ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، میرے پاس دکانیں بڑی ہیں، میری ٹرانسپورٹ کی بڑی کمپنی ہے، یہ مجھے کبھی بھی کنگلا نہیں ہونے دے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج ہے کل شاید تیرے پاس نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے مالدار آئے لیکن خالی ہاتھ یہاں سے چلے گئے۔ کامیاب وہی ہوا ہے جس بندے نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی مفلس و نادار نہیں رہتا۔ آخری ایک سبب بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ رزق میں، روزی میں برکت کا ایک سبب یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان کے وارے نیارے کر دیتا ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو آ کر اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ دعا فرمائے، غربت نے ہمارے گھر ڈیرے ڈال لیے ہیں، مفلسی اور ناداری کا حال ہے، یا رسول اللہ غربت ہی غربت ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کرے۔ حضور نے دعا نہیں فرمائی، حضور نے کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا کہ تم یہ پڑھا کرو صبح کے وقت، یہ پڑھا کرو شام کے وقت، اللہ مالدار کر دے گا۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلام، جب بھی تو گھر داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر جائے، کوئی گھر ہو یا نہ ہو، میں اور آپ یہ ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے، اس چیز کو اپنے دل میں جگہ دیں اور دماغ میں بٹھا لیں۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو، گھر میں گھر والے ہوں یا نہ ہوں، دروازہ کھولتے ہی کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر گھر والے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو سرکار نے فرمایا میری روح، میں محمد کی روح ہر ایماندار بندے کے گھر میں رہا کرتی ہے۔ فرمایا تم کہا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ، یا کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا یہ تین سیکھے، ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا گھر کا دروازہ کھولو اور یہ کلمات زبان سے ضرور نکالو، پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد تم ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو، اور اس کے ساتھ ایک بار کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تین چیزیں، ایک اہل خانہ کو سلام، ایک سورہ اخلاص اور میری ذات پر درود پڑھنا۔ فرمایا یہ تین کام تم کر لو، خدا غربت کے سارے دروازوں پر بند کر کے مال کے سارے دروازوں پر کھول دے گا۔ حضور نے اس صحابی کو کہا جب تم گھر جاؤ اہل خانہ کو سلام کرو، پھر سورہ اخلاص پڑھو، پھر میری ذات پر درود پڑھو، اللہ تم کو رزق حلال دے گا۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ چند دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت شکل میں ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تو وہی ہے نا جو میری بارگاہ میں آیا تھا اور غربت کی شکایت کر رہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں، جو بات آپ نے مجھے بتائی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی تم نے اہل خانہ کو السلام علیکم کہنا ہے، تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور میری ذات پر درود پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا، اب رب نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، نہ صرف میں اور میرے اہل خانہ کھاتے ہیں بلکہ میں اپنے محلے کے تمام غرباء کو بھی اپنے گھر سے رزق عطا کرتا ہوں۔ یہ رزق میں برکت کا سبب ہے جس سے ہم دور ہیں۔ ہم تویز لینے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، کہیں گھر میں برکت نہیں رہی، رزق میں برکت نہیں رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو یہ ایک طب نبوی ہے، یہ ایک چھوٹا سا سرکار کا ٹانک ہے، اس کو اپنا لیں۔
گھر جائیں دروازہ کھولیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور گھر والے ہیں تو ان کو سلام کریں۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ایک دعا ہے سلامتی کی اہل خانہ کے لیے۔ اے میرے اہل خانہ، تم پر خدا سلامتی نازل کرے، تم سلامت رہو، تم سلامتی کی دعا کرو، پھر دل ہی دل میں بے شک ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو، اور سورہ اخلاص پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لو، اس بات کو اپنے مٹھی میں باندھ لو اور اس وظیفے کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ سارے غربت کے دروازے بند کر کے مال اور رزق کے سارے دروازے کشادہ فرما دے گا، رزق حلال بھی دے گا، اور جو رزق رب نے تم کو دیا ہے اس رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی پیدا فرمائے گا۔ یہ چھ سات اسباب میں نے آپ احباب کے سامنے دو جمعۃ المبارک پر پیش کر دیے۔ ابھی مزید اور بھی رزق میں برکت کے اسباب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں عمل والی ہیں۔ سب سے پہلے پرہیزگاری، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا تلاوت قرآن، یہ رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تیسرا اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا بندوں جو تم پر مہربانی کرے اس کا ضرور شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا بندے کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ بندے کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اور پانچواں، جب بھی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ بندے کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی غربت ختم ہو جائے گی، افلاس ڈیرے اٹھا لے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مالداری اور خوشحالی کے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے اگلے والا سبق اگلے جمعۃ المبارک پر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان سنہری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام کی آفتوں سے بچائے۔ جو رزق رب نے ہم کو دیا ہے اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے، بے برکتی سے اور بد نظری سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔